ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم جو ٹاپک ڈسکس کرے تھے وہ تھا جھوٹ. کہ جھوٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں اگر ہم جھوٹ کچھ عادتوں کو اپنا لیں تو ہم جھوٹ بولنے کی جو ہماری عادت ہے اسے بڑی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو ہے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی ان کا نام بتاتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے ان کی جو خدمات ہیں، خاص طور پر جو ان کے والد صاحب کی جو خدمات ہے وہ ان کو جو ہے وہ کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اب چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، ان کے والد صاحب کو جو ہے ظاہر سی بات ہے تمام لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان میں رہ کر انٹرنیشنلی لیول پر اگر کسی نے شاعر اہل بیت کا لقب جیتا ہے تو وہ ون اینڈ اونلی جو ہے وہ ریحان اعظمی صاحب ہے. اور ہم سب کی جو ہے وہ دعائیں بھی یہ ہیں کہ ریحان اعظمی صاحب جو ہے وہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ ان کو عطا ہو. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریحان اعظمی کے فرزند معصوم اعظمی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جو کہ شاعر اہل بیت ہے. اور اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے آج وہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے بھی آغاز کیا ہے شاعری کا. تو میں ویلکم کروں گی آج معصوم اعظمی کو اپنے پروگرام میں. السلام علیکم معصوم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ نعت خواں مہر علی بھی موجود ہے یہاں پر. آپ کو میں ویلکم کروں گی. السلام علیکم مہر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. معصوم، میں آپ کی جانب پاؤں گی کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ کے والد صاحب کی خدمات ہیں اس کو تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. ریحان اعظمی صاحب جو سر ہیں، انہوں نے جس طرح سے شاعری کی اور اپنی پوری زندگی جس طرح سے انہوں نے شاعر اہل بیت کے لقب کے ساتھ گزاری، وہ بہت بڑی بات ہے. آپ کس طرح سے سیکھے اپنے والد صاحب سے اور کس طرح سے آغاز ہوا اس کا؟ جی، ظاہر ہے پپا کو تو پوری دنیا ہی جانتی ہے، ان کی کاوشوں کو. جب سے ہوش سنبھالا اس گھر میں تو ہم نے بچپن سے یہی دیکھا کہ ذکر محمد والے محمد چلتا آ رہا ہے، وہ چاہے نوئے کی صورت میں ہو، منقبت کی صورت میں ہو، حمد کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو. تو پپا یہ ایک مثال دیتے تھے کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا. تو شروع سے ہم نے دیکھا ہی یہی، شاعری کو سمجھتے تھے، ساری چیزیں دیکھتے تھے. لیکن میرا خیر رجحان اس طرف اتنا نہیں تھا. میرا بڑا بھائی سلمان اعظمی، اس کی بدایت ہوئی، وہ بہت بہترین شاعر تھا، اس نے پپا سے سیکھا. چھوٹا ارسلان وہ بھی بہت اچھا لکھتا ہے اور لکھ رہا ہے. تو میں شاعری سمجھتا تھا، کرتا تھا اکثر کسی اوکیزنس وغیرہ پہ بس ایسے ہی شوقیہ اپنے شعر وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا اور پپا وغیرہ کو دکھا لیا کرتا تھا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے نام اتنا بڑا ساتھ تھا کہ اگر کوئی غلط شعر ڈال دیں گے تو پھر وہ بھی غلط. تو بھائی کو، پپا کو، ان لوگوں کو دکھا لیا کرتا. لیکن اس طرف بالکل کوئی رجحان نہیں تھا، میں دوسری ایکٹیویٹیز میں تھا. ابھی پپا کی دیت کے بعد سے پھر میں نے اس کو مسلسل کیا ہے اور پروردگار نے مدد کی ہے، کیونکہ اگر ان کی اجازت نہ ہو تو اس کے بنا کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا. بالکل، بے شک. اور یہ وہ بس عطا کرتے ہیں تو جو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں ابھی. لیکن میں نے بالکل ہی ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے. اس کے علاوہ پپا کا اتنا لکھا ہوا موجود ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہی کا پڑھ رہے ہیں، انہی کی چیزوں سے، انہی کے لکھی ہوئی چیزوں سے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے. بس یہی دعا ہے. اچھا، جب آپ نے ظاہر سی بات ہے جب آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ شاعری کا آغاز کیا تو اب آپ کے جو ہے اب آپ سعادت گروپ بھی چلاتے ہیں جس میں تمام جو زائرین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زیارتیں کرواتے ہیں. تو آپ اب جو ہے وہ زیارت جو آپ کروا رہے ہیں، سعادت گروپ بھی چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ شاعری بھی کر رہے ہیں. جی، اچھی شاعری تو میں نے بتایا نا کہ بس شوقیہ تھی، لیکن پپا کے انتقال کے بعد شاعری تو ظاہر سی بات ہے آپ کے خون میں. جی ایسا ہی ہے. تو اس کو بس تھوڑا سا نکھارا ہے اور جا رہا ہوں پڑھنے، پروگرامس وغیرہ میں لکھ رہا ہوں. ویسے میری ایکٹیویٹیز اسی طرح، میں نے کافی جابس وغیرہ بھی کی ہیں. شروع میں PIA میں بھی جاب کی ہے، بینک الحبیب میں بھی جاب کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بھائی کی دیت کے بعد میں نے اس طرف یہ ٹریول اینڈ ٹورس کا کام شروع کیا تھا. تو سعادت گروپ کے نام سے میرا یہ ہے اور زیارتوں پہ بھی لے کے جاتا ہوں. اور ایک دوسرے نام سے جو پاکستان ٹورس وغیرہ بھی کراتا ہے، وہ حسین پاکستان کے نام سے. تو لیکن زیادہ تر فوکس ہمارا زیارتوں کی طرف ہی ہوتا ہے. اور ابھی میں آیا ہوں، 2 دن ہی ہوئے مجھے زیارتوں سے آیا ہوں. ابھی رمضان گروپ، عید گروپ کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ عاشورہ کا پلان ہے. تو بس یہ چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے ساتھ ساتھ ذکر نہیں ہو تو پھر. اچھا، ایک گھرانے میں ظاہر سی بات ہے جہاں پر آپ نے بتایا کہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ نام اتنا بڑا جڑے تو آپ کے کندھوں پر رسپانسبلٹی
ریسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی, کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسی بات جو آگے نکل جائے, ظاہر سی بات ہے تو پھر اس سے وہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں بلکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. تو کتنا مشکل رہا آپ کے لیے بچپن سے ہی, ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ جس میں صرف اور صرف شاعری ہو, اہل بیت کی منقبت ہو, منقبت خوانی ہو, نوحہ خوانی ہو, اس تمام تر سچویشن میں, اس تمام تر چیزوں میں کتنا آپ کو سیکھنے میں ملا, کتنی گائیڈ لائنس ملی آپ کو؟ سیکھنے کو زیادہ ہی ملا ہے کیونکہ دیکھیں اٹھنا بیٹھنا سارے والد صاحب سے اٹیچ تھے زیادہ؟ پپا سے اٹیچ تھا کافی, اور لیکن اٹیچ کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی بہت ساری چیزیں اب افسوس ہوتا ہے ان سے لے نہیں پایا, جتنا ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے سیکھنا چاہیے تھا اس طرح اتنا سیکھ نہیں پایا. لیکن ظاہر ہے ہماری آنا جانا آپ کو پتہ ہے, تمام عالم بھی آئے, مولوی بھی آئے, اور مولانا صاحب وغیرہ, اور پھر بڑے بڑے بہت سارے مصنف وغیرہ آتے رہے جاتے رہے, تو جس سے جو دیکھتے رہے سیکھتے رہے. اور ماشاءاللہ مجالس وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے بھی اپنے سیمینارز وغیرہ میں وہاں سے بھی کافی جو ملتا ہے سیکھتے ہیں اور چل رہا ہے. ظاہر ہے بندہ اب اپنے سفر میں جو ہے انسان سیکھتا ہی رہتا ہے, اور انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو جہاں غلطی ہوتی ہے کوئی بڑا ہوتا ہے تو سمجھا دیتا ہے اس کو, پھر صحیح بھی کر لیتے ہیں. جہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں اسی چیز کو. ہاں ماشاء اللہ. میں چاہوں گی کہ مہر آپ جو ہے وہ بارگاہ نبی میں نعت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ. میرے جھولے بھر دے مولا, میرے جھولے بھر دے مولا, میرے جھولے بھر دے مولا. میں تیرے در تے آیا, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ. بیماراں دی سونے اور ربا دور ہوئے بیماری, دور ہوئے بیماری. دے اولاد درینا سب نو دور ہوئے لاچاری, دور ہوئے لاچاری. تینو واسطہ اس سوڑے دا, تینو واسطہ اس پیارے دا, جتنا تو قسماں کھائیاں. کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ. اللہ 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 کر دے جان نکل جائے میری. اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جیسے کہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ایک بار پھر میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ہمیں جو ہے وہ اصغر نے بھی جوائن کیا ہے, ننھے سے شہزادے نے ہمیں جوائن کیا. میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی میں ویلکم کروں. السلام علیکم اصغر, کیسے ہیں آپ؟ مائک اٹھا لیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ نعت خوانی کرتے ہیں آپ؟ اچھا, گڈ, واو. اچھا, ہمارے ساتھ معصوم اعظمی بھی یہاں پر جو موجود ہیں. معصوم, ایک بار پھر میں آپ کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. معصوم, میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے بارگاہ نبی میں جو ہے وہ نعت پیش کریں. بالکل, صلوات بھیجیں محمد. میں چاہوں گی مائک آپ دے دیں, یہ والا. اس پپا کی نعت سے چند شعر. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں,
لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، اور لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں، اور میں لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں، اور آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، اور کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں۔ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ۔ ایک ایک جو الفاظ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ گہرائی میں جائیں آپ کو پوری کہانی ملے گی، اور یہی ہوتی ہے شاعری۔ بے شک، اور پپا کی شاعری میں تو ہمیشہ سے یہ فن رہا، وہاں ان پہ عطا تھی مولا کی کہ ان کے الفاظ جو ہے دل میں اتر جاتے تھے، اور اتنے سامنے کے الفاظ ہوتے تھے شاعری میں کہ بچہ بھی آج اگر کوئی نوحہ ان کا پڑھتا ہے تو اس کو ایک الفاظ ورڈ ٹو ورڈ یاد ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک ایک بات یاد ہوتی ہے، حقیقت بات ہے، اور میں کبھی بھول نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے، جو ریحان اعظمی صاحب ہے ان کے جو منقبت لکھے ہیں، ان کے جو نوحہ خوانی، جو نوحے انہوں نے تحریر کیے، اگر ہم جا کر اگر صرف دیکھیں گے نا تو میرے خیال سے پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی سب سے زیادہ جو اگر نوحے سنے جاتے ہیں اور نوحے جو ہے وہ لکھے ہیں وہ ریحان اعظمی صاحب نے لکھے ہیں، اور بچے کو یاد ہوتا ہے۔ 50,000 سے زیادہ وہ نوحے جو ہمیں مل گئے آسانی سے۔ ابھی ان کی ایک بک آ رہی ہے انشاءاللہ، اس پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ خیر وہ خود کر رہے تھے، اب ظاہر ہے ان کے جانے کے بعد پھر اس کو ہم انشاءاللہ شائع کریں گے۔ 50,000 نوحے وہ ہیں جو ایزیلی مل گئے، وہ نوحے سوچیں پھر کتنے ہوں گے جو دے کے لوگوں کو پھر اپنے پاس ریکارڈ نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوحے ایسے جو لوگوں کو دوسروں کے نام سے دے دیے، تو بے بہا شاید ہی کوئی، یہ نہیں کہ میرے والد صاحب تھے، شاید ہی کوئی اس دور میں اتنا لکھ سکے۔ واہ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گی کہ اصغر آپ جو ہے وہ ہمیں نعت سنائیں، کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ تو شمع رسالت ہے۔ اچھا چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، دل بنے میں کھونا، ہر آنکھ ہو پیوانا، ہر دل بنے میں کھونا، ہر آنکھ ہو پیوانا، کھاتے تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے
पाने है तेरा पाने दाना है तेरा सुभान दाना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप जो है वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे जो है वो नात ख़्वां बने। मासूम, आपकी जानिब में आऊँगी एक बार फिर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे करना था। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। रेहान आज़मी साहब के जब आखिरी लम्हात थे उनमें जो है अब ये तासुर जताया जाता है, उनके इंतकाल के बाद अब ये तासुर जताया जाता है कि उनके जो आखिरी लम्हात थे उस वक्त रेहान आज़मी जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों से तवक्कात की थी जो उनकी पूरी नहीं हो पाई, और बहुत सारे अपने लोगों ने उनकी जो है वो उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं किया। कितनी जो है वो सदाकत इस बात में है और कितनी सदाकत नहीं है? जी, असल में इसको लिया दूसरी तरह से गया। इस पप्पा के जो पप्पा का दिल असल में जो दुखा हुआ था ना वो इन सब चीज़ों से, दुनियावी उससे नहीं दुखा हुआ था। अच्छा। वो शुरू से जो लोग जानते हैं वो शुरू से दोस्ती वाले आदमी थे और दोस्तों के लिए वो जान भी दे सकते थे। हर वक्त दिन रात वो दोस्तों के लिए अपना टाइम जो है निकालते थे, और यानी कि हम लोग को भी उन्होंने उस तरह शुरू में इतना टाइम नहीं दिया जितना इस ज़िक्र को और दोस्तों के लिए वो लगे रहते थे। तो जब उनके अम्मी की डेथ के बाद जब पप्पा का ये इंसिडेंट हुआ कि वो व्हील चेयर पर आ गए, कनाडा गए थे पढ़ने, वो जाते रहते थे ज़ाहिर है, वहाँ पे ये हुआ उनके साथ। तो जब ऑपरेट हुआ जान तो बच गई, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा पैरालाइज हो गए थे, व्हील चेयर पे आ गए। तो उसके बाद जो उनके जो करीबी दोस्त जो बिल्कुल हर वक्त साथ होते थे, जब उन लोग ने भी पलट के पूछना छोड़ दिया ना, तो वो चीज़ उनको वो तकलीफ दे साबित होती थी कि इसमें कोई पैसे या इसकी कोई उनको जो जिस तरह दिखाया गया वो ज़रूरत नहीं थी। उनको असल चीज़ ये थी कि लोग जैसे उनके पास आके बैठते थे उनके दोस्त यार, वैसे ही उनकी महफिल सजी रहे और बैठ के उनका कम से कम हाल चाल आके पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौला थे, मौला है, या किसी चीज़ की उनको कभी ज़रूरत नहीं रही ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। वरना आपको पता है इतना बड़ा नाम था, एक दफ़ा सिर्फ आके बोल देते कि भाई मुझे इसकी कौन, पूरा कराची का पूरा पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाता। हम भी आज अगर एक दफ़ा भी एक अब तो सोशल मीडिया दौर है, एक स्टेटस ही डाल दें कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी मोहब्बत करने वाले चाहने वाले इतने हैं कि शायद मेरे बोलने से पहले ही पहुंच जाएंगी चीज़ें। लेकिन हमने ये, हमारी तरबियत ऐसी रही नहीं, हमेशा शुक्र अदा किया जिस चीज़ में जिस हाल में है, और हमेशा उसी में रहे और हमेशा खुश रहे और खुश है माशाल्लाह। ये मौला बस अपने ख़ास बंदों से इम्तिहान लेते हैं और शायद उनको वहाँ ज़रूरत थी अब पप्पा की, भाई की, इन लोगों की वहाँ ज़िक्र के लिए, इसलिए जल्दी ही बुला लिया। अब हमारे सारे ज़िम्मेदारी, बस दुआ करिएगा इंशाल्लाह इसको हम निभा सकें उसी तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ जो है वो वी गॉट, नाम बताए अपना? रज़ा। ठीक है, रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है। रज़ा आप क्या सुनाएंगे? ठीक है सुनाए। माशाल्लाह, भाई हैं आप तीनों? वाह माशाल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ जाबाना आदे में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो, है जलवाए जाना ना इतना तो करम करना, ऐ चश्म करे माना इतना तो करम करना, ऐ चश्म करे माना, जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जाबाना।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलाम आपने पढ़ा है, और आपके साथ भी और आपके जो दो भाई हैं उनके साथ भी मेरी बेस्ट विशेस हैं। मैं चाहूँगी मासूम आप जो है वो हमें मनक़बत जो है वो सुनाएं, और इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने टाइम दिया, और इसी तरह से जो है हमारी कोशिश होती है कि इस जुम्मे वाले रोज़ जो है वो हम छोटी सी एक नशिस्त जो है वो आपके सामने रखें, और कब बारगाह इलाही में हमारी जो है वो दुआएं कबूल हो जाए हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो बस नीयत साफ रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मासूम, बस बीवी के हवाले से चंद शेर। कुरान के वारिसों की ये पहचान बन गई, कुरान के वारिसों की ये पहचान बन गई, निकली जो बात मुँह से वो कुरान बन गई, निकली जो बात मुँह से वो कुरान बन गई, और हुक्म खुदा से चूमे कदम सैयदा के जब, हुक्म खुदा से चूमे कदम सैयदा के जब, बंजर ज़मीं अरब की गुलिस्तान बन गई, बंजर ज़मीं अरब की गुलिस्तान बन गई, उतरी थी जो किताब खुदा के रसूल पर, उतरी थी जो किताब खुदा के रसूल पर, ज़हरा उसी किताब का उन्वान बन गई, ज़हरा उसी किताब का उन्वान बन गई, और जिस दिल में बुग़्ज़ रह गया खातून हश्र का, जिस दिल में बुग़्ज़ रह गया खातून हश्र का, दुनिया फिर उसके वास्ते शमशान बन गई, दुनिया फिर उसके वास्ते शमशान बन गई, रखा लहद ने मुझको बड़े एहतराम से, क्या कहने, रखा लहद ने मुझको बड़े एहतराम से, खाके शिफा वसीला रेहान बन गई, सुभान अल्लाह, खाके शिफा वसीला रेहान बन गई। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत जो है वो आपकी शायरी है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आपकी शायरी, और हमारी जो है वो दुआ है कि जिस तरह जो है वो आपके वालिद साहब ने जो है वो नाम कमाया, जिस तरह से उनकी मेहनत और लगन थी, इसी तरह अल्लाह जो है वो आप दोनों भाइयों को अरसलान और आपको जो है वो इतनी तौफीक दे कि आप लोग उस नाम को बरकरार रख पाएँ। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो उनकी खिदमात हैं, जो रेहान आज़मी साहब की जो है वो खिदमात रही है, जो उनका टैलेंट है पाकिस्तान में, वो अब टैलेंट मिलना बहुत जो है वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हम जो है वो लोगों की कदर नहीं करते, और कदर उस वक्त करते हैं जिस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की कदर करना सीखें, और लोगों को जब आप कदर करेंगे, उनके टैलेंट को पहचानेंगे, तभी जो है वो आपको पता चलेगा कि आपका मुल्क किन ऊंचाइयों पर, किन बुलंदियों पर जो है वो पहुंच सकता है। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे मासूम आप? बस ये पैगाम यही है कि देख रहे हैं हालात कैसे हैं, जितना एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार बांट सकते हैं। सही बात है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता होता कब कहाँ है क्या है, और ज़िंदगी मौत भी जो है किस लम्हे में ख़त्म हो जाती है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत बांट सकें, मोहब्बत बांटें, और अपने पाकिस्तान के हक लिए दुआ किया करें। मौला पाकिस्तान को शादाबाद रखे और हम सबको सलामत रखें, अपने ज़मान में रखें, और आपके चैनल को भी मौला बहुत कामयाबियाँ दे। ज़ाहिर सी बात है, मैं हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में और स्टार्ट में कोरोना के हवाले से ज़रूर जिक्र करती हूँ। तो आपने जो है वो SOPs का ख़्याल रखना है और एहतियात करनी है। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान और दोस्त सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।